बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। 10th क्लास आपकी नई बुक जो है हम लोगों ने स्टार्ट कर ली हुई है। हम और नात का मुकम्मल तारुफ जो है और मुकम्मल एक्सरसाइज और तशरीहात के साथ आपको चैनल पर जो है वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट लेसन शुरू किया था जो कि शिबली नुमानी ने लिखा है, और शिबली नुमानी का मुकम्मल तारुफ और इसमें से जो जो आपको एमसीक्यू आने हैं और जो जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने हैं वो सारे के सारे हमने शिबली नुमानी का तारुफ पढ़ाते वक्त आपको निशान लगवा दिए थे। इसी तरीके से हमारा ये लेसन है अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अखलाक नबवी के तमाम अल्फाज मायने तमाम चैप्टर जो है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज करनी है, मश्क करनी है, और इसमें मश्क में जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनके हमने सवालात के जवाबात जो हैं वो लिखने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर तकरीबन 5 सवालात जो हैं वो दिए गए हैं। इन 5 सवालात के जवाबात जो हैं वो हम लोगों ने लिखने हैं। तो किस अंदाज में आपको सवालात आएंगे उसके लिए हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है आपको पूछा गया है, सबसे पहले आप लिखेंगे सबक नंबर 1 अखलाक नबवी शिबली नुमानी मुसन्निफ का नाम है। अब यहाँ जब आपने पेपर में लिखने हैं तो इसी तरह सवालात जवाबात को क्वेश्चन आप लोगों ने हल करना है। यहाँ अखलाक नबवी की जगह आप लिखेंगे सवाल नंबर 3, और उसके बाद आप सवालात जवाबात की हेडिंग देंगे, और उसके बाद आप ये देखें कि जो भी क्वेश्चन आपने सबसे पहले करना है उसी की नंबरिंग करनी है। ये जैसे आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे उसी तरीके से हमने आपको एक्सरसाइज अटेम्प्ट करनी यहाँ भी सिखाई है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या दिया गया है, सबक के मतन के मुताबिक किन शख्सियात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना की गवाही दी, उनके नाम बताएं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जो है आपने हेडिंग देनी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना की गवाही। गवाही जो है वो किस किस ने दी उसके बारे में अब डिटेल से आंसर जो है ये हम लिखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे कि सबक के मतन के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना की गवाही दी गई है। तो सबसे पहले अब आप ये देखें 3 लोगों का जिक्र है, 4 लोगों का जिक्र है, तो 4 लोगों को हमने इस तरह से बुलेट में हम लोगों ने जो है ये मार्क करना है, और इस तरीके से हमने क्वेश्चन लिखना है। याद रखें आपका हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 2 मार्क्स के आप मुताबिक ही आप जो है वो आंसर करेंगे। हजरत खतीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने गवाही दी क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत ज़ौजियत में 25 बरस रहीं। 25 साल हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा रहीं, और इस वजह से उन्होंने आपके अखलाक की गवाही दी। नंबर 2, उम्महातुल मोमिनीन यानी मोमिनों की माँ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बढ़कर किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान नहीं फरमाया, आपकी खूबियां बयान नहीं करवाई। इसी तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो आपकी ही तरबियत याफ्ता थे और आपकी तकरीबन 32 बरस तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, और उसके बाद हजरत हिंद बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह अन्हु जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में ही परवरिश पाई, इन सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना की गवाही दी। अब हम सिर्फ इनके नाम भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमने सारों के साथ साथ जो है वो साल भी बता दिए कि इतने इतने साल वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, और इसी वजह से उन्होंने इतने साल रहते हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है रहने की वजह से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की जो है वो गवाही दी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया है, हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने किन अल्फाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। अब यहाँ पर आप हेडिंग देंगे हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली। अब आप जो है यहाँ पर आंसर लिखेंगे। हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में तसल्ली दी थी। उसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे, हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम, खुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी गमगीन ना करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलाए रहमी करते हैं, मकरूज़ों का बार उठाते हैं, गरीबों की इयानत करते हैं यानी कि मदद करते हैं, मेहमानों की ज़ियाफ़त करते हैं, हक़ की हमायत करते हैं, मुसीबतों में लोगों के काम आते हैं।
کیونکہ ہم نے یہاں انورٹڈ کوماز لکھے ہیں، کیونکہ یہ حضرت خدیجہ کبریٰ کے ہی الفاظ ہم لوگ یہاں دہرا رہے ہیں، اس وجہ سے ہم نے انورٹڈ کوماز جو ہیں وہ لکھے ہیں کہ یہی ایز اٹ از وہی تحریر ہم نے لکھی جو آپ حضرت خدیجہ نے فرمائی۔ لیکن اگر آپ ان کو اپنے الفاظ میں لکھیں گے تو پھر آپ انورٹڈ کوماز جو ہے نہیں لگائیں گے۔ اگر آپ سے کوئی لفظ ادھر ادھر ہو رہا ہے، آگے پیچھے ہو رہا ہے، تو پھر آپ انورٹڈ کوماز جو ہیں وہ نہیں لگائیں گے۔ انورٹڈ کوماز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ ایز اٹ از انہی الفاظ کو بیان کیا ہے جو کسی نے کہے ہیں۔ کویسچن نمبر 3 ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا؟ اس کے لیے کویسچن نمبر 3 کی آپ ہیڈنگ دیں گے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر میں انداز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ ہنستے اور مسکراتے ہوئے تشریف لاتے۔ خندہ کا مطلب ہے خوش مزاجی کے ساتھ، اور ہنستے مسکراتے ہوئے تشریف لاتے۔ اس کے بعد اگلا کویسچن ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کے بارے میں جو کچھ بیان کیا، ان میں سے 3 خوبیوں کا ذکر کریں۔ تو اب یہاں پر سب سے پہلے آپ ہیڈنگ دیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 خوبیاں۔ تو ذہن میں رکھیں کہ جس طرح سے ہم نے پہلا کویسچن کیا، اسی طرح 3 خوبیاں جو ہیں ہم جو ہے بلٹس میں جو ہے لکھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 خوبیاں بتائی گئی ہیں۔ یہ جو 1 2 3 میں ہم لکھتے ہوتے تھے آنسر، یہ پرانا طریقہ ہے، اور یہ نیا طریقہ ہے کہ ہم جو ہے یہ ڈاٹس لگاتے تھے، انہیں بلٹس بولتے ہیں، تو بلٹس میں کی صورت میں ہم آنسر لکھتے ہیں۔ یہ آپ کا لیٹسٹ طریقہ ہے، جدید طریقہ ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ ہوتی تو اسے نظر انداز کر دیتے۔ نمبر 1 پوائنٹ۔ نمبر 2 پوائنٹ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی عیب گیری نہ کرتے اور نہ ہی کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں رہتے۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت فیاض، راست گو، نرم طبع اور خوش صحبت تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 خوبیاں بتائیں۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 5 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب گفتگو، آداب طعام، طعام کہتے ہیں کھانے پینے کے آداب، اور آداب مجلس اور محفل میں بیٹھنے کے بارے میں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن الفاظ میں بیان کیا؟ تو سب سے پہلے تو ہے ہم لوگ جو ہے کویسچن کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ کویسچن نمبر 5 ہے، اس کی آپ ہیڈنگ ڈالیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت ہند بن ابی حالہ کا بیان۔ اس کے بعد آپ بلٹس میں جو ہے کویسچن کے آنسر لکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب گفتگو، آداب طعام اور آداب مجلس کے بارے میں حضرت ہند بن ابی حالہ بیان کرتے ہیں کہ نمبر 1، آپ نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کو برا نہ کہتے، نہ توہین کرتے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکر کرتے تھے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قسم کا کھانا سامنے آتا تناول فرماتے اور نقص نہ نکالتے۔ نمبر 3، مجلس میں اگر کوئی سچ کی مخالفت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آ جاتا اور اس کی پوری حمایت کرتے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، آپ کے بہت سارے گرامر کے ایسے کویسچن ہیں جو آپ کو ہر صورت جو ہیں وہ حل کرنے ہوں گے، اور کیونکہ یہ آپ کی نیو بک ہے، نیو بک میں آپ کوئی بھی کویسچن جو ہے وہ نظر انداز نہیں کریں گے، اسی لیے ہم آپ کو ہر کویسچن جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ کروائیں گے۔ تو کویسچن نمبر یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ 8 دیا گیا ہے، تھیسارسس میں درج ذیل الفاظ کے مترادف تلاش کریں، کہ آپ لوگ جو ہیں ان الفاظ کے مترادف تلاش کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے آپ کے مترادف لکھے ہیں۔ مترادف کہتے ہیں ہم معنی، اسی الفاظ ایک ہی لفظ کے اردو میں بہت سارے معنی ہوتے ہیں، تو ان معنیوں کو لکھنے کو ہی مترادف الفاظ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم آپ کو مترادف الفاظ بتا رہے ہیں۔ واقف، جاننا، خنداں، خوش، ضیافت، دعوت، تو کا مطلب تجسس یا جاسوسی دونوں آ سکتے ہیں۔ درخواست، عرض، محبت، پیار، عیب، نقص، تناول، کھانا، حمایت، مددگار، اور اس کے بعد آغاز کا مطلب ہے شروع۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 10 دیا گیا ہے، درج ذیل جملوں کو اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ تو یہاں الفاظ دیے ہوئے ہیں اور ان کے ہم جملے لکھیں گے۔ یاد رکھیں عزیز طلبہ، بار بار آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ نیو آپ کا سلیبس ہے، اور اسی لیے آپ کوئی بھی چیز نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جملوں کو بھی وہ کسی بھی اور فارم میں جو ہے وہ آپ کی
پیپر میں جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں، چاہے وہ MCQ کی صورت میں شامل کریں یا جس طرح بھی شامل کریں۔ تو سب سے پہلے جو جملہ ہم نے بنانا ہے وہ بسر کرنا، ہمیں سادہ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ مزاج شناسی، کامیاب استاد اپنے شاگردوں کے مزاج شناس ہوتے ہیں۔ بحث و مباحثہ، ہمیں فضول بحث و مباحثہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ برا کلمہ، کسی بھی انسان کے لیے برا کلمہ منہ سے نہیں نکالنا چاہیے۔ آشنا ہونا، تجربات سے انسان زندگی کے اتار چڑھاؤ سے آشنا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، آپ کا جو اگلا کویسچن ہے، ہم نے واحد جمع بہت دفعہ کیے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر آپ کو نئے واحد جمع جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ ان کو جمع سالم، جمع مکسر اور جمع الجمع کہا جاتا ہے۔ تو جمع سالم کیا ہوتا ہے، یہ اس کے بارے میں اور جمع مکسر کے بارے میں مکمل ویڈیو جو ہے وہ ہم چینل پہ اپلوڈ کر چکے ہوئے ہیں، لیکن یہاں ہم کیونکہ کویسچن آپ کا آ گیا اس لیے مختصر تھوڑا سا بیان کر دیتے ہیں۔ یہ باغ سے باغات، جمع سالم کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ کا اتنا لفظ باغ ہے تو یہ پورے کا پورا جو ہے جمع میں موجود ہو، یہاں بے الف با اور غین موجود ہے، آگے الف اور تے کا اضافہ ہو گیا تو یہ جمع بن گیا، تو یہ جمع سالم ہو گیا۔ اور جمع مکسر میں ایسا ہوتا ہے کہ جو اصل واحد کی اصل صورت قائم نہیں رہتی، مثلاً کتاب سے کتب، اب کتاب میں کاف تے الف بے ہے، جبکہ کتب میں کاف تے بے ہے، الف نہیں ہے، تو یہاں پر واحد کی شکل جو ہے وہ بدل گئی، اس لیے اس کو جمع مکسر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جمع الجمع، ایسے جمع جن کی جمع دوبارہ بنائی جا سکتی ہے ان کو جمع الجمع بھی کہتے ہیں، مثلا خبر کی جمع ہے اخبار، اور اخبار کی آگے جمع الجمع بن جاتی ہے اخبارات۔ یہ سارا کالم انہوں نے آپ کو آلریڈی دیا ہوا ہے، لیکن اب ہم نے جو کویسچن کرنا ہے وہ یہ دیا ہے کہ درج ذیل میں سے جمع سالم، جمع مکسر اور جمع الجمع الگ کریں اور ان کے واحد بھی لکھیں۔ تو اس لیے ہم لوگ جو ہیں یہ سارے کے سارے واحد اور جمع سالم اور جمع مکسر ہم نے لکھ دیے ہیں۔ حاضر کے حاضرین، وجوہ وجوہات، کاتب کاتبین، یہ سارے جو ہیں یہ جمع سالم میں آتے ہیں کیونکہ ان کے سب کے واحد جو ہیں وہ جمع میں موجود ہیں۔ مجاہد مجاہدین، یہ دیکھیں مجاہد پورا لفظ جو ہے اس میں موجود ہے، یہ اور نون کا اضافہ ہو گیا۔ عجائب عجائبات، ناظر ناظرین، حادثہ حادثہ، یہ جمع سالم میں آ جائیں گے اور جمع مکسر میں آ جائیں گے۔ باب ابواب، جرم جرائم، حکم احکامات، افق افاق، کتاب کتب۔ اس طرح سے یہ والا آپ کا کویسچن جو ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس طرح سے عزیز طلبہ آپ کا آج کا لیکچر جو ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ایکسرسائز کی اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت جلد خلاصے کے ساتھ اور اقتباسات کی تشریح کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، لائک کر لیجئے گا، بیل کا آئیکن کو آن کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔